لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آنکھوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے. یہاں تک ایک پوائنٹ واضح ہوا کہ آنکھ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں حساب ہوگا. گفتگو کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اگر اس نعمت کا غلط استعمال کیا جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے. آج کے اس دور کے اندر یہ فیس بک کا دور ہے، یہ واٹس ایپ کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے، یہ چینلز کا دور ہے، یہ ڈیلی موشنز کا دور ہے، یہ ٹویٹر کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، یہ ایس ایم ایس کا دور ہے، یہ چینلز کا دور ہے، میگزینز کا دور ہے، نیوز پیپرز کا دور ہے، ویکلی میگزینز کا دور ہے، اخبارات کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اخبارات کی سکرین اور موبائل کی ٹچ سکرین کا دور ہے، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہونے والے اوباش نوجوانوں کا دور ہے. کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قدر غلط استعمال شاید کسی اور نعمت کا نہیں ہو رہا جس قدر زیادہ غلط استعمال انگلی کے پوروں اور انسان اپنی آنکھوں کا کر رہا. اور امت کے وہ نوجوان جنہوں نے بڑے بڑے کام کرنے تھے، ایک سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ 15 سال سے 25 سال تک کے نوجوان جو موبائل استعمال کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کا رات سوتے ہوئے سب سے آخری کام فیس بک کو کھولنا ہوتا ہے اور صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام بھی فیس بک کو دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ فیس بک دیکھنا منع ہے، ہم تو خود الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں فیس بک پہ. اس وقت بھی ہمارے ایک بھائی اسپیشل آئے ہیں فیس بک پہ آپ کا پروگرام لائیو چلانے کے. لیکن افسوس اس پہ ہے کہ جو نوجوان استعمال کر رہے ہیں ان میں سے 70% شاید طبقہ ان نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے جو آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے. بلکہ اب تو کچھ لوگ باقاعدہ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی سختی نہ کیا کریں، اگر انسان آنکھوں سے حسن دیکھ نہیں سکتا تو اللہ نے آنکھیں بنائی کس لیے؟ اگر حسن دیکھ نہیں سکتا تو حسن بنایا کس لیے؟ اب تو لوگ یوں کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. اب تو لوگ یوں کہتے ہیں یہ لبرلزم کا دور ہے. اب تو لوگ یوں کہتے ہیں یہ سیکولرزم کا دور ہے. اب تو لوگ یوں کہتے ہیں یہ حریت فکر کا دور ہے. اب تو لوگ یوں کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ کا دور ہے. اب تو لوگ یوں کہتے ہیں آزادی خیال کا دور ہے. اب تو لوگ یوں کہتے ہیں آزادی نسواں کا دور ہے. اب تو لوگ یوں کہتے ہیں مذہب کو فارغ کرنے کا دور ہے. آئیے ان اوباش قسم کے آوارہ قسم کے لوگوں سے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اللہ کے قرآن پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں ہم چند باتیں شیئر کرتے ہیں کہ جب آنکھ آوارہ ہو جائے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا نقصان، جب بھی کسی کی آنکھ آوارہ ہو جائے گی اللہ اس کی زندگی سے ایمان کی لذت چھین لیں گے.
جو آنکھ بے حیا ہو جائے، فیس بک پہ گھنٹوں گندی فلمیں دیکھتی رہے، جو آنکھ بے حیا ہو جائے، چوکوں چوراہوں میں ہر ایک کی بہو بیٹی کو تاکنے کے عادی ہو جائے، جو آنکھ بے حیا ہو جائے، اخبار جہاں کے صفوں پہ اوریاں اور نیم اوریاں تصویروں کو تاکتے رہنے کی عادی ہو جائے، جو آنکھ آوارہ ہو جائے، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کی بیٹیوں کو گھورنے کی عادی ہو جائے، وہ قرآن کے 30 پارے بھی پڑھ جائے، اللہ اس کو قرآن کی لذت نصیب نہیں فرمائیں گے۔